ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک دفعہ پھر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ یہ مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پر۔ ایرانی میزائل اسرائیل کی جانب آ رہے ہیں اور اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اس سے پہلے بھی اسرائیل پر بھاری حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ بھی کھنڈر میں تبدیل ہو گئی تھی اور اسرائیل کے بہت سے شہر ہیں جو ایران کی جانب سے نشانہ بنائے گئے ہیں، جن میں تل ابیب، حیفا جو کہ اہم شہر سمجھے جاتے ہیں اسرائیل کے، ان کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ میزائل ٹیلی ویژن سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ میزائل داغے گئے ہیں اور یہ میزائل اب اسرائیل کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور اسرائیل کے شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک دفعہ پھر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ یہ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے تل ابیب شہر کو نشانہ بنایا گیا اور تل ابیب شہر غزہ کا منظر پیش کرنے لگا ہے ان دنوں، جب ایران کی جانب سے تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے پاور پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اور ایران کی جانب سے آج پھر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، سائرن بج اٹھے ہیں اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو ایک دفعہ پھر زیر زمین بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ شہری محفوظ مقامات پر چلے جائیں جب تک اگلا اعلان نہیں آتا۔ شہری محفوظ مقامات پر رہیں، زیر زمین بنکرز میں چلے جائیں اور اپنی جان بچائیں۔ اسرائیل پر ایران کی جانب سے ایک اور حملہ کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہری زیر زمین بنکرز میں چلے جائیں۔ تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں سنائی جا رہی ہیں اور سائرن بھی بج اٹھے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں اور سائرن بج اٹھے ہیں، جبکہ شہریوں کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ زیر زمین بنکرز میں چلے جائیں اور اپنی جان بچائیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے مسلسل اب اسرائیل کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جو کہ ڈیفنس سسٹم تھا، وہ بھی اب اس ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے، فتح 1 میزائل بھی داغا گیا ہے ایران کی جانب سے اور ایران کی جانب سے سجیل 2 میزائل بھی داغا گیا ہے اور یہ وہ میزائل ہیں جو کہ نئی ٹیکنالوجی ہے ایران کی، نئی جو میزائل ہیں وہ داغے جا رہے ہیں اب اسرائیل کے اوپر۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ ابھی تک ایران نے اپنے پرانی ٹیکنالوجی کے جو میزائل تھے وہ ان کا سٹاک اسرائیل کے اوپر داغا تھا اور اب نئی ٹیکنالوجی کے میزائل اسرائیل کے اوپر داغے جا رہے ہیں۔ ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل کے اوپر اب جو نئے حملے ہوں گے وہ زیادہ خطرناک اور زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ اب یہ وہی حملے ہیں جو کہ ایران کی جانب سے کہا گیا تھا زیادہ خطرناک اور زیادہ تباہ کن ہوں گے، اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ جب ایران کی جانب سے اب یہ حملے کیے جا رہے ہیں تو ان حملوں میں زیادہ نقصان دیکھا جا رہا ہے، اسرائیل کے شہروں میں زیادہ تباہی دیکھی جا رہی ہے، زیادہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اور جس بھی بلڈنگ کو یہ میزائل لگتا ہے وہ بلڈنگ کھنڈر بن جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کے مناظر دیکھے گئے جب اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کھنڈر بن گئی اور اسرائیل کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی شہریوں کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ زیر زمین بنکرز میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر لے کر جائیں اور
اپنی جانیں بچائیں۔ اور یہ مناظر ہیں اسرائیل کی فضائی حدود کے، اسرائیلی آسمانوں کے۔ یہاں پر طیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، میزائل اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ایران کی جانب سے داغے گئے ہیں میزائل اسرائیل کے اوپر۔ یہ اسرائیل کی فضائی حدود ہیں اور یہاں پر آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے جیسے یہ کوئی آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ میزائل ہیں جو ایران کی جانب سے اسرائیل پر داغے گئے ہیں اور یہ خوفناک حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ آج اگر مذاکرات کی بات کی جائے، کوشش کی گئی تھی جنیوا کے اندر تمام تر یورپی ممالک کی جانب سے، ایران کے وزیر خارجہ کو وہاں بلایا گیا تھا، ان سے مذاکرات کی بات کی گئی تھی اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یورینیم کی افزودہ کا جو پروسیس ہے اس کو روک دیا جائے، لیکن ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے واضح طور پر یہ موقف اپنایا گیا کہ ایران اپنے دفاع کے لیے اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو نہیں روکے گا، اس کو جاری رکھے گا، اور وہاں پر پھر مذاکرات میں تعطل آ گیا۔